الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما صدق اللہ مولانا العظیم۔ حضرات محترم، سورہ فرقان کی آخری آیتیں آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ یہ پورا ایک رکوع ہے جس میں اللہ رب العزت نے اس بات کو بیان فرمایا کہ میرے بندے کون ہوتے ہیں، وہ کون ہیں جو یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ ان کا اللہ سے تعلق ہے، وہ اللہ کے بندے ہیں۔ ان کی نشانیاں، ان کی علامات اللہ نے یہاں بیان فرمائی کہ ان کے اندر یہ صفات ہوتی ہیں، یہ خوبیاں ہوتی ہیں۔ اگر یہ صفات موجود ہیں تو وہ ان کا یہ دعویٰ سچا ہے، ورنہ انہیں اپنے اس دعوے پہ غور کرنا چاہیے۔ انسانی جذبات میں بہت سارے جذبات اللہ نے انسان کو عطا کیے ہیں، نفرت ہے، حسد ہے، غصہ ہے، محبت ہے، بہت سارے جذبات ہیں۔ انہی میں سے ایک جذبہ کسی دوسرے سے تعلق رکھنے کا جذبہ ہے۔ جب میں کہتا ہوں کہ فلاں میرا دوست ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق ہے، یعنی بغیر کسی تعلق کے میں یہ دعویٰ نہیں کر سکتا۔ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ فلاں ہماری اولاد ہے، فلاں ہمارے بیٹا بیٹی ہیں، ان کا ایک خاص قسم کا تعلق ہوتا ہے انسان سے، اس تعلق کی بنیاد پر انسان یہ دعویٰ کرتا ہے۔ یہ بڑا ہی باریک اور بڑا ہی نفیس جذبہ ہے انسان کے اندر دوسرے سے تعلق رکھنے کا۔ آپ ذرا اس پہ غور فرمائیے کہ انسان کے اگر صحت چھن جائے، صحت نہ رہے، بیمار ہو جائے، تو پھر بھی وہ انسان ہی رہتا ہے، لوگ اس کو انسان ہی کہتے ہیں۔ انسان سے دولت چھن جائے پھر بھی انسان ہی رہتا ہے، بہت بڑی نعمت چھن گئی پھر بھی انسان ہے۔ انسان سے کوئی اور نعمت چھن گئی، کوئی اور خوبی چھن گئی، پھر بھی وہ انسان ہی رہتا ہے، لوگ اسے انسان ہی کہتے ہیں۔ لیکن اگر انسان سے تعلق کا جذبہ چھن جائے تو وہ پھر انسان نہیں، حیوان بن جاتا ہے۔ یعنی تعلق کا جذبہ ایسا بنیادی جذبہ ہے کہ یہ انسان کو انسانیت عطا کرتا ہے۔ یعنی اگر میرا کسی سے تعلق ہی نہیں، نہ ماں باپ سے، نہ بیوی بچوں سے، نہ دوست احباب سے، نہ معاشرے سے، نہ اپنوں سے، نہ غیروں سے، تو انسان کہیں گے انسان نہیں، حیوان۔ حیوان اس طرح بے نیاز ہوتے ہیں، اکیلے رہے تو اکیلے رہ لیں، اکٹھے رہ لیں تو اکٹھے رہ لیں، ان کو کوئی خاص فکر نہیں ہوتی۔ لیکن انسان بینگ اے سوشل اینیمل، انسان اس کے بغیر ایگزسٹ نہیں کر سکتا۔ یہ اس کا بنیادی جذبہ ہے، تعلق رکھنے کا جذبہ۔ اگر وہ تعلق کے جذبے سے محروم ہو جائے تو گویا وہ انسانیت سے محروم ہو جائے گا، وہ انسان نہیں رہے گا۔ اب اللہ رب العزت سے ہمارا ایک تعلق ہونا کیا چاہیے؟ یہ تعلق سب سے اوپر، سب سے اوپر، یعنی اللہ سے، اللہ نے فرمایا قرآن مجید میں
والذین آمنوا اشد حبا للہ، یعنی جو ایمان والے ہیں ان کی محبت اللہ سے سب سے زیادہ ہونی چاہیے، سب سے بڑھ کر۔ اسی لیے میں نے یہ آیات تلاوت کی ہے کہ ہم سب دیکھیں کہ کیا واقعی ہمارا یہ جذبہ، ہمارا یہ تعلق اللہ سے قائم ہے، یہ صفات ہمارے اندر موجود ہیں، یہ خوبیاں ہیں۔ جتنی زیادہ ہوں گی اتنا ہی یہ تعلق زیادہ ہوگا، اور جتنی کم ہوں گی اتنا ہی یہ تعلق کم ہوگا۔ دیکھیں انسان جو ہے اس کی اولاد جو ہے، اولاد کی خوشی کے لیے انسان بہت ساری کام کرتا ہے، ساری زندگی دوڑ دھوپ کرتا ہے، محنت کرتا ہے، کماتا ہے۔ مقصد پیچھے کیا ہوتا ہے؟ میرے بچے اچھی زندگی گزار رہے ہیں۔ اچھا اگر بچہ ناراض ہو جائے تو انسان کے دل پہ کیا گزرتا ہے؟ آپ خود دیکھیے، جو بچوں والے ہیں وہ اس بات کو محسوس کریں گے کہ اگر بلا وجہ کوئی بچہ ناراض ہو جائے تو انسان کا دل کٹ کے رہ جاتا ہے، یار میں اس کے لیے اتنا کچھ کرتا ہوں، یہ پھر بھی مجھ سے ناراض ہے۔ اچھا اب انسان اگر غور فرمائے کہ اولاد کی ناراضگی سے انسان کے دل پہ جو گزرتی ہے، کیا کبھی ہم نے سوچا کہ اللہ کی ناراضگی سے بھی دل پہ گزرتی ہے وہ بات؟ نہیں، محسوس ہی نہیں ہوتا، کبھی نہیں محسوس ہوتا۔ اللہ اکبر، یعنی میں نے ایک نماز چھوڑ دی تو میرا رب مجھ سے ناراض ہوتا، کبھی دل میں آتا ہی نہیں، پھر قضا کر لیں گے، پھر کیوں ہے قضا کر لیں گے، وہ تو بات کی بات ہے، قضا کریں گے وہ تو سر سے اتارنا ہے۔ وقت پہ اللہ کے حضور حاضری کیوں نہیں دی؟ اس پہ دل کٹ کے رہ جائے، انسان جو ہے اس پہ پریشان ہو جائے، اس پہ آنسو بہائے کہ یا اللہ کیا ہو گیا، یا آپ کا تعلق مجھ سے کم تو نہیں ہو گیا؟ یعنی اگر یہ تعلق موجود رہتا تو میں وقت پہ حاضر ہوتا۔ بلخ اور بخارا ہمارے بڑے تاریخی شہر ہیں، مسلمانوں کی وراثت ہے وہاں پہ۔ بلخ کے اندر ایک بزرگ عالم دین بزرگ ہوا کرتے تھے، ایک دن بیٹھا رونا شروع کر دیا۔ شاگردوں نے پوچھا کہ حضرت کیا ہو؟ یہ نہیں کہا کہ میری نماز رہ گئی، فرمایا آج میری نماز جماعت سے رہ گئی، جماعت سے رہ گئی۔ لوگوں نے پوچھا تو آپ پھر کیا ہوگا؟ کہا کہ میں اس بات پہ افسوس کر رہا ہوں، اگر میرا بیٹا فوت ہو جاتا تو سارا بلخ تعزیت کے لیے آتا، آج کوئی بھی نہیں آیا۔ یہ ہے تعلق کا جذبہ، یعنی بیٹے سے بھی زیادہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ ایک حاضری اگر رہ گئی ہے تو ان کا دل کٹ کے رہ جائے کہ یا اللہ کہیں آپ مجھ سے ناراض تو نہیں ہو گئے، میری جماعت کیوں رہ گئی، میں کیوں پیچھے رہ گیا، ایک حاضری کیوں میری کم ہو گئی۔ وہ کہتے ہیں میرا بیٹا اگر فوت ہو جاتا تو مجھے معلوم ہے، سارا شہر مجھے جانتا، سارا شہر تعزیت کو آتا، آج میری جماعت رہ گئی تو کسی ایک بندے نے بھی تعزیت کرنی چاہیے تھی، میری جماعت کیوں رہ گئی۔ یہ ہے تعلق کا وہ جذبہ۔ اچھا اللہ رب العزت نے اس میں پہلی یہ علامت بیان فرمائی کہ جن کا مجھ سے تعلق ہوتا ہے ان کے اندر پہلی علامت کیا ہوتی ہے؟ وعباد الرحمن۔ بات ہی بڑی خوبصورت الفاظ سے شروع ہوتی ہے، اے رحمان کے بندے، یعنی بندہ اللہ، میرا بندہ، اللہ کہتا ہے میرا بندہ۔ میرا کب بنتا ہے؟ جب اس سے تعلق ہوتا ہے۔ میں کہوں میرا دوست، اس کا مطلب میرا اس سے تعلق ہے، میری بیوی، میرے بچے، میرے ماں باپ، میرے سارے دوست احباب، اس کا مطلب ہے میرا اس سے تعلق ہے۔ اللہ رب العزت نے بات ہی یہاں سے شروع کی ہے، وعباد الرحمن، رحمان کے بندے۔ اچھا اللہ کے بندے بھی نہیں کہا، رحمان کے بندے، کہ وہ ان پر رحمت ہی رحمت ہے، جن کے اندر یہ صفات آ جائیں وہ پھر اللہ کی رحمت ہی رحمت ہے ان کے ساتھ، اللہ کا ان سے رحمت والا تعلق ہے۔ فرمایا وعباد الرحمن یمشون علی الارض ہونا، زمین پر چلتے ہیں بڑی عاجزی سے چلتے ہیں۔ اچھا اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ بڑا جھک جھک کر چلنے والے بندے، اس کا مطلب دلوں کے اندر ان کی عاجزی ہوتی ہے، وہ عاجز بن کر رہتے ہیں، وہ تکبر نہیں ہوتا ان کے اندر، متکبر نہیں ہوتے، ان کی کسی بات کے اندر، ان کے اٹھنے بیٹھنے میں، چلنے پھرنے میں، ان کے کلام میں کہیں بھی تکبر ظاہر نہیں ہوتا، عاجز بن کے رہتے ہیں۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور اگر کبھی ان کا واسطہ کسی جاہل سے پڑ جائے تو وہ اس سے بحث نہیں کرتے۔ بڑی خوبصورت بات ہے ہمارے عملی پریکٹیکل لائف کے لیے۔ ہم دیکھتے ہیں دن رات لوگ آپس میں بحث کر رہے ہوتے، ایک دو باتوں کے بعد فوراً محسوس ہو جاتا ہے کہ اگلا واقعی حق کا طالب ہے، کوئی بات سمجھنا چاہتا ہے یا بحث برائے بحث کر رہا ہے۔ یہ بحث برائے بحث جو ہے اللہ رب العزت کو سخت ناپسند ہے۔ آپ نے کوئی بات معلوم کرنی ہے، کوئی مسئلہ معلوم کرنا ہے، کوئی اشکال ہے، کوئی مسئلہ ضرور پوچھیے، تفصیل سے پوچھیے، اللہ نے منع نہیں فرمایا، لیکن صرف مزے لینے کے لیے،
صرف وقت گزارنے کے لیے، لوگوں کو الجھانے کے لیے یہ بات کی جائے تو اللہ فرمایا ان کو سلام کر کے گزر جاؤ، اپنا وقت نہ ضائع کیا کرو، فوراً سمجھ جاؤ کہ وہ بحث کر رہے ہیں، مقصد ان کا کوئی نہیں ہے، تو وقالو سلامہ، سلام کر کے سائڈ پہ ہو جاؤ کہ بھئی ہم آپ سے بحث نہیں کر سکتے، ہم معذرت چاہتے ہیں، بس یعنی مناسبت بھئی ہم آپ سے معذرت چاہتے ہیں، میرا علم اتنا نہیں ہے، مجھے آپ معاف فرمائیں۔ تو یہ بھی اللہ کے بندوں کی خصوصیت ہے، پہلی خصوصیت کہ وہ عاجزی کے ساتھ رہتے ہیں، اور دوسری خصوصیت کہ وہ خام خواہ بحث نہیں کرتے، کوئی مسئلہ سمجھنا چاہے، کوئی بات سمجھنا چاہے تو ٹھیک ہے، ویلکم کرتے ہیں، اگر ایسا نہیں ہے تو پھر وہ سلام کر کے گزر جاتے ہیں، خاموش ہو جاتے ہیں۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، اللہ اکبر، ان کی راتیں سجدے اور قیام میں گزرتی۔ اب دیکھ لیجئے ہم کہاں کھڑے، اگر ہم یہ دعویٰ کریں ہمارا اللہ سے تعلق ہے تو کیا ہم اپنے دعوے میں سچے ہیں؟ ہماری راتیں کہاں گزرتی؟ ہماری راتیں تو بستروں پہ گزرتی ہیں۔ یعنی یہ صرف رمضان کے ساتھ مخصوص نہیں ہے، رمضان میں چلو گھنٹہ 2 گھنٹے اللہ توفیق دے دیتا ہے، تراویح میں کھڑے ہو گئے، تہجد میں کھڑے ہو گئے، قیام و سجدہ ہو گیا، لیکن یہ صرف رمضان کی بات نہیں اللہ کر رہا، پوری زندگی کی بات فرما رہے۔ والذین یبیتون، باتا یبیتو کہتے ہیں راتوں کو جاگنا، یہ لفظ جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے رات کو جاگنا، یعنی وہ جاگتے ہیں راتوں کو، کیوں جاگتے ہیں؟ اللہ کے حضور سجدے کرنے کے لیے، اللہ کے حضور قیام کرنے کے لیے۔ اللہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات پوری رات کھڑے رہتے، پوری رات، پاؤں پہ ورم آ جاتا۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو بخشے بخشائے ہیں، آپ کیوں اتنی محنت کرتے ہیں، کیوں اتنا مشقت اٹھاتے ہیں؟ فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، کہ میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں۔ یہ گناہوں کا مسئلہ نہیں ہے، یہ بخشش کا مسئلہ نہیں، میں شکر گزاری شو کرنا چاہتا ہوں اللہ کو، یا اللہ میں تیرے شکر گزار بندہ ہوں۔ اللہ کے حضور راتوں کو کھڑے ہونا، قیام کرنا، سجدہ کرنا، یہ اللہ کی شکر گزاری کا ایک انداز ہے، اور اللہ کا بندہ بننے کا انداز ہے کہ وہ اللہ کے جو بندے ہیں وہ راتوں کو کھڑے ہوتے ہیں، اور راتوں کو جب کھڑے ہوتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ والذین یقولون، کیا کہتے ہیں؟ ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، کہ اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے، کیونکہ یہ اصل کامیابی ہے۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، یہ قانون ہے کہ جو دوزخ سے بچا دیا گیا، فمن زحزح عن النار، جو آگ سے بچا دیا گیا، وادخل الجنہ، اور جنت میں داخل کر دیا گیا، فقد فاز، یقیناً یہ کامیاب۔ فرمایا کہ اسی کامیابی کے لیے یہ دعا کرتے ہیں۔ ان کی راتیں دنیا کے لیے بسر نہیں ہوتی ہیں، یعنی رات بھی اٹھیں تو دنیا کے لیے ساری دعائیں، دنیا کے لیے سارے نہیں، دعا کیا کرتے ہیں کہ یا اللہ جہنم کے عذاب سے بچا لینا، ان عذابہا کان غراما، بے شک جہنم کا عذاب تو بڑا ہی سخت ہے، تکلیف دہ ہے، یہ تو بالکل انسان کو تباہ کر دینے والا ہے۔ انہا ساعت مستقرا و مقاما، اور یہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے، جہنم پہ ٹھکانہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اچھا یہ وہ ان کی راتیں ہیں، یہ ان کے دن ہیں، دن عاجزی کے ساتھ اور راتیں اللہ کے حضور۔ والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا، اب مال و دولت جو ہے خرچ کرنا یہ انسان کی طبیعت کا تقاضا ہے، مجبوری ہے، ضرورت ہے اس کی، اس میں بھی ایک انداز ہے اللہ کے بندوں کا۔ اللہ کے بندے فرمایا جب خرچ کرتے ہیں، وَإِذَا أَنفَقُوا، جب خرچ کرتے ہیں، لم یسرفوا، اسراف نہیں کرتے، وہ بے جا خرچ نہیں کرتے، دیکھتے ہیں، سوچتے ہیں، غور کرتے ہیں کیا یہ خرچ کرنے کی جگہ ہے، اور کتنی خرچ کرنے کی جگہ اتنا ہی خرچ کرتے ہیں۔ وَلَمْ يَقْتُرُوا، اور نہ ہی بخیل ہوتے ہیں اور نہ ہی کنجوس ہوتے ہیں، ان دونوں کے درمیان۔ وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا، ان کی زندگی ان دونوں کے درمیان گزرتی، یعنی معتدل اعتدال کے ساتھ خرچ کرتے ہیں، نہ بہت ہی زیادہ نہ بہت ہی کم، تو ساری ضرورتوں کو دیکھتے ہیں اور اس کے مطابق جو ہے طے کرتے ہیں۔ وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، اور اللہ کے بندے وہ ہوتے ہیں، فرمایا کہ جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہیں پکارتے۔ یہ بڑا خطرناک مسئلہ ہے، ذرا ہمیں اس پہ غور کرنا چاہیے کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہیں پکارتے۔ بظاہر تو میرے سمیت سارے مسلمان یہی کہیں گے ہم اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہیں پکارتے، لیکن عملی طور پر ہم پکارتے ہیں، عملاً ہمیں اس کا احساس نہیں ہوتا، اس سے ہمیں اس پہ اللہ سے توبہ کرنی چاہیے۔ یعنی ایک چھوٹی سی مثال دیکھیے، جب انسان بیمار ہوتا ہے، تکلیف ہے، کوئی مرض آ گیا، بیٹا بیمار ہو گیا، خود بیمار، سب سے پہلے توجہ کہاں جاتی ہے؟ اپنا چیک کیجیے اپنے آپ کو،
سب سے پہلے توجہ ڈاکٹر کی طرف گئی، دوا کی طرف گئی، تو دوا اور ڈاکٹر الہ بن گئے۔ والذین لا یدعون مع اللہ الہ، کسی اور کو نہیں پکارتے۔ سب سے پہلے اس کی نگاہ اللہ کی طرف جائے کہ مولا تو ہی میرا الہ ہے، تو ہی میرا کارساز ہے، تو ہی میرا والی ہے۔ مولا تو اگر چاہے تو اس دوا سے شفا مل جائے گی، چاہے تو نہیں ملے گی۔ تو اگر چاہے گا تو اس ڈاکٹر کے دل میں اللہ تو بات ڈال دے گا، میرے لیے اچھا نسخہ لکھ دے گا۔ تو نہیں چاہے گا تو نہیں ہوگا۔ یعنی ایک ہی ڈاکٹر کے ہاتھوں 50 مریض شفا پاتے ہیں، 50 نہیں پاتے، اللہ کا حکم نہیں ہوتا۔ تو یہ وہ عملی مسئلہ ہے ہمارے شرک کا جو ہمیں احساس نہیں ہوتا جس کا۔ یعنی اگر کوئی شخص یہ سمجھے کہ اللہ بھی سنتا ہے اور اللہ جیسا کوئی اور بھی سنتا ہے، شرک ہے۔ جیسا اللہ سنتا ہے کوئی اور نہیں کائنات میں سن سکتا، اللہ کا سننا اللہ ہی کا سننا ہے۔ جیسا اللہ دیکھتا ہے کوئی اور بھی دیکھ سکتا ہے، تو یہ شرک ہے۔ جیسا اللہ دیکھتا ہے کائنات کے اندر کوئی ایک ہستی بھی نہیں جو اس کی طرح دیکھ سکے۔ جیسا اللہ ہماری دعاؤں کی پکار کو سنتا ہے کوئی اور نہیں سن سکتا، جیسا کوئی اگر یہ انسان یہ سمجھے کوئی اور بھی ایسا سن سکتا ہے تو یہ بھی شرک کا درجہ ہے۔ اور میں کہ وہ بندے جو ہے اس بات پہ بڑے محتاط رہتے ہیں، کسی اور کو الہ نہیں بناتے۔ الہ کیا ہوتا ہے؟ ذرا اس بات کو سمجھیے۔ الہ اسے کہتے ہیں الہ، ہر غم، ہر رنج، ہر خوشی، ہر دکھ، ہر تکلیف، ہر مسئلے میں سب سے پہلے انسان کی نگاہ جس کی طرف اٹھتی ہے وہ اس کا الہ ہوتا ہے، کیونکہ اس کا مقصد ہے اس سے میرا کام بن جائے گا۔ یعنی الہ سے کام بنتے ہیں۔ تو اگر ہماری نگاہ کسی اور کی طرف اٹھ گئی، کوئی مسئلہ آ گیا، کوئی مصیبت بن گئی، کوئی مشکل پیش آئی، نگاہ دولت کی طرف اٹھ گئی، دوست احباب کی طرف اٹھ گئی، قبیلے برادری کی طرف اٹھ گئی، تو وہ اس وقت آپ کا الہ بن گئے، اس وقت آپ کا الہ بن گئے۔ بعد میں انسان توبہ کر لیتا ہے، اس لیے کہتے ہیں استغفار کی ضرورت ہے، ہمیشہ توبہ کی ضرورت ہے۔ نہ جانے اور انجانے میں ہم کتنے ہی ایک کام ایسے کر جاتے ہیں جو ہمارے علم میں نہیں ہوتے، لیکن اللہ کے نزدیک وہ گناہ ہوتے ہیں۔ فرمایا کہ یہ وہ بندے ہیں جن کی یہ خوبی ہے کہ وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو سوچتے بھی نہیں۔ کتنی ہی مصیبت کیوں نہ آئے، کتنی ہی مشکل کیوں نہ آئے، کتنی ہی بیماری کیوں نہ آئے، ان کا کارساز اللہ ہی ہوتا ہے۔ کہتے ہیں یا اللہ تو ہی تو۔ حضرت ایوب علیہ السلام کتنے برس بیمار رہے۔ لوگوں نے پوچھا، کس نے کہا 20 برس، کس نے کہا 50 برس، یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے، فرض کیجئے 20 برس۔ کسی دوست نے کہا کہ یار اللہ سے دعا کر لیں آپ کہ اللہ اس بیماری کو دور کر دے۔ فرمایا کہ 20 برس اللہ نے مجھے خوشی کی عطا کی، صحت کے عطا کیے ہیں، اب 20 برس بھی برداشت نہ کرے۔ اب مجھے شرم آتی ہے کہ 20 برس بھی برداشت، اللہ کیا کہے گا؟ تجھے 20 برس ہم نے دیے تھے صحت کے، اب کیا ہو گیا؟ 20 برس ہی ہے نا، اس کے بعد میں دیکھتا ہوں۔ تو یہ اللہ کے بندوں کے اپنے انداز ہوتے ہیں۔ تو میرے محترم دوستوں، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہمارا اللہ سے ایک تعلق ہونا چاہیے۔ کبھی دیکھیے انسان سے کوئی کہے کہ اللہ کے بارے میں چند جملے بول دو، زبانیں گنگ ہو جاتی، کہے اچھا اپنے بیٹے کی تعریف کر دو تو ایک لمبا وہ سنا دے گا لیکچر کہ میرا بیٹا ایسا ہے، میرا بیٹا ایسا ہے، میرا بیٹا ایسا ہے۔ کیونکہ بیٹے سے تعلق ہے، دوست سے تعلق ہے، بیوی بچوں سے تعلق ہے، والدین سے تعلق ہے، تو ان کے بارے میں انسان کی زبانیں بڑی فراوانی سے بولتی ہیں۔ اگر کہا جائے کہ اللہ کے بارے میں بتا دیں کہ اللہ کے کتنے احسانات ہیں، 1 2 3 4 جملے، اس کے بعد انسان خاموش ہو جاتا ہے۔ تو یہ ہمارا تعلق ہے۔ ہم اپنے آپ کو چیک کریں، جج کریں، ہم اللہ سے تعلق میں کس درجے پر کھڑے۔ درجہ تو یہ ہے کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، سب سے زیادہ ہماری زندگی میں سب سے پہلا مقام جو ہے، ہمارا حال تو یہ ہے کہ ہمیں تو اللہ کا نام احترام سے بھی لینا نہیں آتا۔ ہم تے مذاق بنا لیے ہیں، لطیفے بنا لیے اللہ کے نام سے، اللہ مجھے معاف فرمائے۔ یعنی جہاں پہ محبت ہوتی ہے وہاں ادب و احترام بھی ہوتا ہے۔ یہ جھوٹا دعویٰ ہے جس شخص کا کہ مجھے محبت ہے اور ادب و احترام نہیں ہے۔ اگر محبت ہے تو اس میں ادب و احترام بھی ہوگا، اس میں شرم و حیا بھی ہوگی، اور اس میں وفا بھی ہوگی، ساری چیزیں ہوں گی۔ اگر نہیں ہے تو اس کا مطلب محبت کا دعویٰ جھوٹا ہے۔ اللہ سے اگر محبت ہے تو اللہ کی شرم بھی ہونی چاہیے کہ میں نے یہ کیا تو اللہ کیا کہے گا، یہ گناہ کر لیا تو اللہ کیا کہے گا، میں آج جھوٹ بولا یا اللہ کیا کہے گا، میں ملاوٹ کرنے لگا ہوں اور اس کے بعد میں نے مغرب کی نماز بھی پڑھنی ہے تو اللہ کیا کہے گا۔ کتنے ہی میں گوالوں کو جانتا ہوں جو مغرب سے پہلے دودھ میں ملاوٹ کر کے پھر نماز بھی پڑھنے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ تو اللہ کیا کہے، ہم خیال ہی نہیں آتا کہ اللہ کیا کہے۔ یہ تعلق نہیں نا، یہ ایک رسمی کارروائی ہے، اللہ سے ہمارا رسمی تعلق رہ گیا ہے۔
जिसे कहते हैं फॉर्मेलिटी पूरी करते हैं कि नमाजों में आए, फॉर्मेलिटी पूरी की, वो भी ऑटो पे, जैसे मैंने पहले से ऑटो पे नमाज लगी होती, और ऑटो पे हमने नमाज लगाई, रुकू सजदा किया और भाग गए, और जाके फिर वही काम। नमाज अगर जिंदगी नमाज की सिफ्त पर नहीं आती, इसका मतलब नमाज कबूल नहीं हो रही। इस पे गौर कीजिए। हम आते हैं, ऑटो पे हमारी नमाज लगी होती है, ऑटोमेटिक नमाज अदा करते हैं, और मस्जिद से बाहर निकलते ही नमाज वहीं रह जाती है, हमारी जिंदगी आजाद हो जाती है। हमारी जिंदगी नमाज की सिफ्त पे आनी चाहिए। जिस तरह नमाज के अंदर हमारा ध्यान कामल अल्लाह की तरफ होता है, हमारी आंखें अल्लाह के अलावा किसी को नहीं देखती, कान अल्लाह की बात के अलावा किसी को नहीं सुनते, जुबान अल्लाह की बात के अलावा किसी का जवाब नहीं देती, सारे आज़ा जो है अल्लाह की तरफ मुतवज्जे होते हैं। बेन ही नमाज के अलावा भी अमली जिंदगी के अंदर भी हमें हमारे सारे के सारे आज़ा, हमारी सोचें भी, दिल भी, दिमाग भी, हाथ भी, पाँव भी, कान भी, हमारी आंखें भी, ये सारी की सारी अल्लाह की तरफ मुतवज्जे होनी चाहिए। जितनी हैं, जितने परसेंट हैं उतने परसेंट नमाज कबूल है, और जितने परसेंट नहीं है उतने परसेंट की हमें फिक्र करनी चाहिए। अगर नमाज भी जारी है, बाकी सारे काम भी जारी हैं, तो अल्लाह से तौबा करनी चाहिए, इस्तिग़फ़ार करनी चाहिए। तो ये एक लंबा रुकू है, इंशाअल्लाह अगली दफ़ा फिर इस पर बात होगी कि वो कौन कौन सी सिफात हैं, वो कौन कौन सी खूबियाँ हैं जो अल्लाह के बंदों में होनी चाहिए। अच्छा, अगली बात ये है कि ये अल्लाह ने बयान तो कर दी कि ये खूबियाँ हैं, अब वो किस तरह ये अल्लाह से वो ताल्लुक पैदा हो जाए कि ये खूबियाँ हमारे अंदर आ जाए। इंसान सोचता है ना कि अल्लाह ने ये बयान तो फरमाया, अब वो कौन सा नुस्खा इस्तेमाल किया जाए कि या अल्लाह मेरे अंदर ये खूबियाँ पैदा हो जाए ताकि मैं तेरा बंदा बन जाऊँ, मेरा आपसे ताल्लुक हो जाए। तो वो नुस्खा हम सब के घरों के अंदर मौजूद है, वो नुस्खा है कुरान मजीद, हम सब के घरों के अंदर मौजूद है। अल्लाह का शुक्र है कि मुसलमानों का कोई घर भी इससे खाली नहीं है। लेकिन ये मेरे मोहतरम दोस्तों अलमारियों के लिए नहीं है, ये गुलाफों के लिए नहीं है। इसके अंदर 7 गुलाफ जो है इसके ऊपर ढांप के रखे जाए, ये बंद करने के लिए नहीं है, ये हमेशा खोलने के लिए। ये किताब मुर्दों के लिए नहीं है, अल्लाह ने जिंदों के लिए नाजिल की थी, हिदायत के लिए नाजिल की थी, पढ़ने के लिए नाजिल की थी। अभी तो जो पहला मरला होता है ना, पहला मरला कि हम इसके लफ्ज पढ़ना सीख जाएं। आप जोकर साहब, आप जितने नमाजी आते हैं ना, कभी आप सर्वे कीजिए, उन सब से पूछ के देखिए, उनमें से 50% की सूरह फातिहा भी गलत होती। ये पहला मरला है, ये पहला मरला है। मैंने सर्वे करके देखा, एक दफा सर्वे किया, हम कहते हैं ना समी अल्लाहु लिमन हमीदा, क्या मतलब है इसका? मैंने सर्वे किया, नमाजी को 25 नमाजियों से पूछा, जिनमें से सिर्फ 2 को इसका जवाब आता। कितने परसेंट बनता जनाब? आप तो बैंकर हैं। सिर्फ 2 को इसका जवाब आता था, 4-5% बने। ये मुस्लिम मुआशरा, ये उनका हाल है जो नमाज पढ़ते हैं, बेनमाजियों की बात नहीं कर रहा, ये उनका हाल है जो नमाज पढ़ते हैं। अल्लाह हमारे हाल पर रहम फरमाए। इंशाल्लाह इस मौजू पे बात जारी रहेगी। तो ये वो नुस्खा है कि जिसकी मदद से हम अगर इसको पल्ले बांध लें, इसको इस्तेमाल करें, जिस तरह डॉक्टर बता रहा है, अब ये नुस्खा कैसे इस्तेमाल करना है अगली दफ़ा इस पर बात होगी। तो इंशाल्लाह वहाँ अल्लाह के बंदे बन जाएंगे और वो सिफात आ जाएंगी जो हमारे अंदर होनी चाहिए। अल्लाह मुझे भी नसीब फरमाए, आपको।